بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم نفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولي بر رؤوف رحيم رب حليم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين يا شفيعنا يا حبيبنا يا نبي الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. کہ محمد سے وفا کرنے کو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز سامعین ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں سلسلہ وار درس کے ضمن میں یہ آج کی مبارک محفل منعقد ہو رہی ہے اور آج کی نشست 27ویں نشست ہے جس میں آج کی نشست 23ویں نشست ہے نشست نمبر 23 ہے جس میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 28 اور رکوع نمبر 29 کے تفسیری مضامین بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی اور اس کے ساتھ چند نکات بھی بیان کرنے کا شرف حاصل کیا جائے گا. آج کی اس 23ویں نشست میں رکوع نمبر 28 اور رکوع نمبر 29 کے مضامین بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 28 مکمل پڑھا گیا ہے. قبل اس کے تشریح مضمون بیان ہو پہلے ترجمہ سماعت کرنا ہے. سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 28 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق فرمائیے وہ تکلیف دہ ہے بس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. پھر جب وہ پاک ہو جائیں
تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں، دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو اور پہلے پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام اور ڈرتے رہو اللہ سے، خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے۔ خوشخبری دو مومنوں کو اور نہ بناؤ اللہ کو رکاوٹ اس کی قسم کھا کر کہ نیکی نہ کرو گے اور پرہیزگاری نہ کرو گے اور صلاح نہ کراؤ گے لوگوں میں، اور اللہ تعالیٰ خود سے جاننے والا ہے، نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تمہاری لا یعنی قسموں پر، لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، اور اللہ بخشنے والا بہت بخشنے والا حلم والا۔ ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے مہلت ہے 4 ماہ کی، بس اگر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے، اور اگر پکا ارادہ کرنے طلاق دینے کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں رو کے رکھیں اپنے کو 3 حیضوں تک، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور روز آخرت پر، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کی اس مدت میں اگر وہ ارادہ کرنے اصلاح کا، اور ان کے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم العظیم۔ جیسا کہ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند قسم کے مسائل بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا مدنی سورہ ہے۔ مدنی صورتوں کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں مسائل کا بیان ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہی بات دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پہلے تو عورت کی ناپاکی کے دنوں میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس کا بیان ہوا، پھر اس کے بعد قسم کے مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کے بعد پھر ایلا کا ذکر ہوا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب نہ جانے پر 4 مہینے کی قسم کھائے تو اس کے بعد پھر اگر قریب جائے تو کیا ہوگا، نہ جائے تو کیا ہوگا، اس کا خلاصہ مطلب یہ کہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر آخر میں اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی قسموں کا بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام پر قسم کھائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور پھر آخر میں عدت کا مسئلہ بھی بیان ہوا ہے۔ تو یعنی نمبر 1 عورت کی ناپاکی کا مسئلہ، نمبر 2 یہاں جو بیان ہو رہے ہیں قسم کھانے کا مسئلہ، نمبر 3 ایلا کے مسائل، اور نمبر 4 طلاق کی عدت کے بارے میں اور اس قسم کے مضامین کا یہاں ذکر ملتا ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، جو مضامین یہاں بیان ہوئے کوئی بھی پوائنٹ صرف کرنے مسائل کے ذکر پر اکتفا کیا جائے گا، کیونکہ یہ مسائل اگر ان کے تفصیل کے ساتھ اگر ان پر گفتگو کی جائے تو اس کا ایک الگ مستقل عنوان ہے، الگ موضوع ہے، الگ سبجیکٹ ہے۔ تو فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہاں جو مسائل آئے ہیں بس صرف انہیں مسائل کے حد تک گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، فرمائیے تکلیف دہ ہے، بس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، نزدیک نہ جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرے رہنے والوں کو۔ یہاں پر ایک خاص قسم کے اعتدال کا حکم دیا جا رہا ہے، افراط اور تفریط سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوال ہوا کہ عورتیں اگر ناپاکی کی حالت میں ہوں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہیے، سوال ہوا تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک آتی کہ جب سوال ہوتا تو خود جواب ارشاد فرما دیتے، یا اگر چاہتے تو خاموشی اختیار فرماتے قرآن نازل ہو جاتا۔ ایسا اس جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ باقاعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے سوال کیا گیا کہ عورتیں جب ناپاکی کی حالت میں ہوں تو کیا کرنا چاہیے، اور یہ مسئلہ اس لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ کثرت سے یہ واقعہ پیش آتا ہے، جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو ان حالات سے عموماً ہر مہینہ سابقہ پڑتا رہتا ہے، یعنی کثرت سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس تعلق سے سوال کیا جائے۔ اور یہاں افراط اور تفریط کے طریقے سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ افراط اور تفریط دونوں طریقے غلط ہیں، مطلب یہ کہ حد سے زیادہ آگے بڑھنا بھی غلط ہے اور ضرورت سے زیادہ پیچھے ہٹنا بھی غلط ہے۔ یہودیوں کا مجوسیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ عورت کی ناپاکی کے ایام میں، اپنی بیوی کے ناپاکی کے ایام میں اس کے بالکل قطعی طور پر قریب نہیں جاتے، دوری اختیار کرتے ہیں، بلکہ ان کو الگ کمرے میں الگ مقام پر بھی رکھنے کا طریقہ رہا، بلکہ یہاں تک بھی نوبت پہنچی غیر انسانی طریقہ بھی اختیار کیا جاتا کہ ان سے کلام تک کرنے کو ناروا سمجھا جاتا۔ یہ افراط ہے۔ ایک قسم یہ ہے
جس میں بیلنس بالکل نہیں ہے. دوسری طرف عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس حالت میں اپنی بیویوں سے خوب مبالغے کے ساتھ اشتراک کرتے، یعنی وہ منظور کرتے تھے جس سے اولاد حاصل ہوتی ہے. یہ بھی غلط ہے کیونکہ کوئی اچھی فطرت، کوئی صفائی ستھرائی پسند انسان اس بات کو پسند نہیں کر سکتا، تو یہ بھی غلط ہے. چنانچہ یہاں افراط اور تفریط سے بچنے کا راستہ بتایا گیا. اور اسلام یہ کہتا ہے، شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ عورت اگر ناپاکی کا ایام میں ہو تو مرد وہ فعل انجام نہیں دے سکتا جس سے اولاد حاصل ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑے کے بغیر فائدہ اٹھائے بغیر بقیہ جو معاملات ہیں اس سے اسلام روکتا نہیں. ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا تو ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک بغیر کپڑے کے فائدہ اٹھانے سے روک کر بقیہ تمام چیزوں کی اجازت دی گئی. اس کے بعد اپنے نصارہ کا طریقہ تھا کہ جس طرح نارمل حالت میں سب کام انجام پاتے ہیں تو اس سے بھی روکا گیا. ارشاد ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، فرمائیے وہ تکلیف دہ ہے، یعنی اس حالت میں عورت کو تکلیف بھی ہوتی ہے، بس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں. یہاں الگ رہا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل نہ کرو جس سے اولاد حاصل ہوتی ہے، یا جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا کہ جو حد بتائی گئی ہے اس حد سے آگے نہ بڑھو، اور نہ نزدیک جایا کرو ان کی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یہاں نزدیک جانے سے مراد وہ جامعات اور وصال ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں یہ فعل انجام نہ دیا جائے. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو. یہاں متطہرین کا جو لفظ آیا ہے، پاک صاف رہنے والوں کا جو لفظ آیا ہے وہ مبالغہ کے ساتھ ہے. متطہرین کا مطلب بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کرنے والے، خوب صاف ستھرے رہنے والے. تو اس سے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کا مطلب یہ کہ جب کامل طور پر وہ سلسلہ ختم ہو جائے، مکمل یقین ہو جائے، اور اس کی حد یہ ہے کہ عورت کی عادت کے مطابق نہیں ہے گزر جائے یا زیادہ سے زیادہ 10 دن بعد گزر جائے، اس کے بعد کامل ایک نماز کا وقت آ کر چلا جائے، اب یقین ہے کہ اب وہ سلسلہ موقوف ہو چکا. بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کے بعد عورت غسل بھی کر لے، یا اور زیادہ بہتری کی شکل ہے، مستحب ہے. تو پھر اس کے بعد یہ فعل انجام دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ یہ قرآن مجید جہاں ہدایت کے لیے نازل ہوئی اور انسانوں کو حق کا راستہ دکھانے کے لیے ایک مبارک کلام نازل ہوا، وہیں انسانی زندگی میں پیش آنے والے معاملات میں بھی قرآن پاک میں رہنمائی ملتی ہے. اور اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان بتقاضۂ بشری جو کام انجام دیتا ہے ان کاموں کو انجام دینے میں کوئی غلطی نہیں ہے. جیسا کہ دیگر مسائل کے لوگ اس قسم کے کاموں سے بچنے میں بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں، بڑی شرافت سمجھتے ہیں. اسلام کی نظر میں اس کی مکھی کے پر کے برابر بھی ایسے غیر فطری خیالات کی قدر و قیمت نہیں ہے. تمام پیغمبروں کی سنت یہ ہے کہ نکاح کیا جائے، جب نکاح ہوتا ہے تو اس قسم کے معاملات پیش آتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، اس کی مرضی ہے. اگر کوئی کام ناجائز پروسیجر سے کیا جائے، غلط طریقے سے کیا جائے تو غلط ہے. جو کام صحیح انداز میں کیا جا رہا ہے تو پھر وہ غلط کیوں ہے؟ اگر وہ کام غلط ہوتا تو پھر انسان کی فطرت میں شامل کیوں ہوتا؟ اس قسم کے مضامین کو بیان فرما کر یہ بتانا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قسم کے کاموں سے بچ کر رہنا کوئی فضیلت کی بات نہیں، کوئی شرف کی بات، کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ کمال تو اسی میں ہے کہ انسان پیغمبروں کے طریقے کو اختیار کرے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے لیے وہی چیز پسند فرماتا ہے جو زیادہ بہتر، زیادہ فضیلت، زیادہ بھلی ہوتی ہے. چنانچہ بطور خاص اس قسم کے مضامین کو بیان کر کے اس طرف بھی اشارہ دینا ہے کہ روبانیت کو کہیں کمال کی چیز سمجھنا بیٹھنا، کہیں یہ مت سمجھو کہ اس طرح کے معاملات سے بچ کر تم بہت مہان بن گئے ہو، بہت اوقل فطرت بن گئے ہو. اس طرح اوور اسمارٹ بننے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. کیونکہ پیغمبروں کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ سچا طریقہ، سیدھا طریقہ، حق کا طریقہ ہے، اور وہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پروردگار عالم ان مضامین کو بیان فرما کر اجازت دے رہا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سے بچنے میں کوئی کمال نہیں ہے اور ان سے بچنے میں کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے. بلکہ جب پروردگار عالم یہ مسائل بیان فرما رہا ہے تو ان مسائل پر عمل کرنا گیا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے برابر. بچنے والے کے لیے کمال نہیں ہے، ان مسائل پر عمل کرنے والے کے لیے کمال ہے. اور ہمارے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نکاح کو اتنی اہم ترین سنت قرار دیا. حدیث پاک میں ایک روایت میں مضمون آتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا. بقیہ آدھا دین مکمل کرنے کے لیے تقیہ اختیار کرے پوری زندگی میں. جس دن اس کا نکاح ہو گیا، یعنی نکاح کا تقاضا بھی ساتھ میں پورا ہو جائے، نکاح ہو جائے، بدائی ہو جائے، ہمارے پاس تو نکاح بدائی ایک ساتھ ہوتی ہے. تو بہرحال نکاح ہو جائے، نکاح کا مقصد حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دین آدھا مکمل ہو گیا، یعنی آدھے دن کی اس کی اسی وقت تک نہیں ہوگی. بقیہ آدھا دن مکمل کرنے کے لیے بقیہ زندگی میں تقویٰ اختیار کرے.
تو بہرحال نکاح کرنے میں ہزار فائدے ہیں اور نکاح نہ کرنے میں ہزار قسم کی خرابیاں ہیں. تو چنانچہ یہاں اس قسم کے مضامین کو بیان فرمانے سے ایک فائدہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کے مضامین اس لیے بیان ہوتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے اور یہ مضامین بیان ہو رہے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف نماز کے روزے کے مسائل بیان کرنا ہی شریعت کے تقاضے کی تکمیل نہیں ہے, بلکہ اس قسم کے مضامین اللہ کے کلام میں مسجد میں بیٹھ کر بیان کرنا, اس پر عمل کرنا, اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر نہیں ہے. کیونکہ انسان ایسا دین, اسلام ایسا دین ہے جو انسان کو فطرت کی طرف بلاتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں, تو تم آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو اور پہلے کر لو اپنے بھلائی کے کام اور کرتے رہو اللہ سے, اور خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے, خوشخبری دو مومنوں کو. یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, نہایت ہی فصاحت بلاغت کا جملہ ہے جو نہایت جامع جملہ ہے. عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو تفریح کا ذریعہ مت سمجھنا, جیسا کہ بعض لوگ عورتوں کو صرف تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ وہ تفریح کا ذریعہ نہیں ہے, کھیتیاں ہیں. کسان جب کھیت پہ جاتا ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں جاتا, کسان جب کھیت پہ جاتا ہے تو وہ گزاری کے لیے نہیں جاتا, کسان جب کھیت پہ جاتا ہے تو لہو لائف کے لیے نہیں جاتا, ایک خاص مقصد کے تحت جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بیج بو کر فصل حاصل کرے, وہ چاہتا ہے کہ فصل کے ذریعے سے نفع حاصل, مقصد کے تحت جاتا ہے. تو نکاح بامقصد ہونا چاہیے. عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بس وقت گزارنے کے لیے یا شہوت پوری کرنے کے لیے, خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے. ایسا ہوتا تو پھر نکاح میں زنا میں فرق ہی کیا باقی رہ جائے گا. ایسا اگر ہوتا تو پھر وقتی طور پر نکاح کرنے کی بھی اجازت دے دی جاتی, لیکن ایسا نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا گیا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. کھیت میں جب کسان جاتا ہے تو اس کو فصل حاصل ہوتی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا فصاحت اور بلاغت کا انداز ہے. مطلب یہ ہے کہ کسان کھیت سے جس طرح فصل حاصل کرتا ہے, تم نکاح کرنے کے بعد نیک صالح اولاد حاصل کرنا. اولاد حاصل کرنا یہ نکاح کا مقصد ہے, اصل مقصد یہی ہے. پیغمبروں نے دعائیں کی کہ ان کو اولاد ہو جائے. سیدنا زکریا علیہ السلام کی طرف کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو میرا وارث بنے. یہ جو میرا مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھائے, میرا وارث بنے, آل یعقوب کا وارث بنے. ہمارے گھرانے میں جو ہدایت کا ایک کام ہمارے آبا و اجداد نے انجام دیا, تیرے فضل سے مجھے موقع مل رہا ہے میری نسلوں کے ذریعے یہ کام انجام پاتا رہا. یہ دعا نبی برحق سیدنا زکریا علیہ السلام نے مانگی اور مقصد بھی بیان کر دیا. دل بہنی کے لیے اولاد نہیں مانگی, فرمایا یریثنی ویرث من آل یعقوب, مجھے بیٹا اس لیے عطا فرماتا کہ میرا وارث بنے, وہ میرے کاس کو آگے بڑھائے, میرے مقصد کو آگے بڑھائے, میرے کاموں کو آگے بڑھائے. آل یعقوب کا جانشین بنے. آل یعقوب نے اب تک ہدایت کی جو شمع جلائی ہے اس شمع کو جلا کے رکھے اور انسانیت کو حق ہدایت کا راستہ دکھاتا رہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقصد تو بغیر نکاح کے حاصل نہیں ہو سکتا. تو نکاح کا مقصد شہوت رانی نہیں ہے, نکاح کا مقصد تفریح نہیں ہے, نکاح کا مقصد جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے. نکاح کا مقصد نیک صالح اولاد حاصل کر کے ان کی صحیح تربیت کر کے اس طرح دنیا سے جانا کہ آدمی چلا جائے اور اس کے اولاد کے ذریعے اس کی نیکیوں میں اس کے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے. یہ در حقیقت نکاح کا مقصد ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں, سو آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو. یہاں سے بعض باطل فرقے والوں نے غلط مطلب بھی نکالا ہے. کھل کر تو میں بات بیان نہیں کر سکتا, اشارت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, عقل مند کو اشارہ کافی ہے. جس طرح چاہو, اللہ شیتم جہاں سے چاہو, آگے سے یا پیچھے سے. اللہ کے معنی عربی میں جہاں کے آتے ہیں, تو یہاں اللہ کا ترجمہ کہاں نہیں کیا جانا چاہیے, بلکہ اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ جس طرح چاہو آؤ. یہاں سے چاہو یہ مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چاہو آؤ. لیکن قرآن فرماتا ہے کہ وہیں سے آؤ جہاں سے کھیتی کا مقصد پورا ہو سکے, اور جہاں آنے پر کھیتی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تو پھر عورتیں تمہارے لیے تفریح کا ذریعہ نہیں ہے. جہاں سے چاہو آؤ محض تفریح کے لیے, وہاں سے بھی آؤ جہاں سے اولاد ہوتی ہے, وہاں سے بھی آؤ جہاں سے اولاد نہیں ہوتی ہے. نہیں, یہ تمہاری کھیتیاں ہیں. کھیتی سمجھنے کے بعد جس طرح چاہو آؤ. یعنی مطلب یہ کہ ہر بات پر, چھوٹی چھوٹی بات پر تو پابندی نہیں ہے, مگر اس میں یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ کھیتی سمجھ کے آؤ. یعنی مطلب یہ کہ صرف آگے ہی کے مقام سے اور ہرگز پیچھے کے مقام سے نہیں, اور پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بھلائی کے کام پہلے کرو. تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں بھلائی کے کام کرو, اس سے مراد کیا ہے. یہ بات میں عرض کرتا آ رہا ہوں آپ کے سامنے, ایک مرتبہ آ کے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر جو کی جاتی ہے موجودہ زمانے میں بہت بڑا فتنہ اس وقت بڑھتا ہے کہ لوگ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. جبکہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے صرف 3 ہی طریقے ہیں, چوتھا طریقہ نہیں. قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے, قرآن کی تفسیر حدیث سے, قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے.
चौथा तरीका नहीं है कुरान की तफसीर करने का। अगर ताबई का कौल भी आ रहा है, तब ताबई का कौल भी अगर आ रहा है तो रिवायत की बुनियाद पर अगर है तो मकबूल है। ताबई खुद ना कहे, सहाबी का नाम लेकर जिक्र करे या सहाबी से हासिल किया हो मफहूम बयान करे तो फिर काबिल कबूल है, वरना ताबई का कौल भी कबूल नहीं है। माओ शुमार का तो हिसाब शुमार क्या है? मौजूदा जमाने में हम ये देख रहे हैं कि हजार किस्म के लोग हजार किस्म की मनमानियां कुरान मजीद में कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान में जो अपनी राय से कहे उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मन क़ाला फ़िल क़ुरान बिराइही फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह शीतुम का तर्जुमा आप अरबी की डिक्शनरी लेकर अगर करने बैठे और कहें कि जहाँ से आओ चाहो आओ, कुरान इजाजत दे रहा है और मुझे डिक्शनरी में इसका माना मिल रहा है कि अल्लाह के माने जहाँ से चाहो, तो ये तफसीर मकबूल नहीं है, ये तफसीर मरदूद है। एक बात मेरे पते की बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, कुरान की तफसीर क्या है? तफसीर का मतलब कोई बात अपनी तरफ से बोलने की इजाजत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नकल कर लेना नाम तफसीर है। और मुफस्सिर सिर्फ नाक़िल होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के सिवा कोई चीज उसके हाथ में नहीं, वहां से लेकर यहाँ पहुंचा देना, वहां जो है वो लाकर यहाँ पेश कर देना, इससे बढ़कर किसी मुफस्सिर का कोई काम नहीं है अगर उसके बरखिलाफ कोई तफसीर की जाए। अब यहाँ अल्लाह शी तुम जहां से चाहो आओ, आगे से या पीछे से, अगर कोई अपने बल पर अगर इस मजमून को समझाना चाहे तो हम उससे पूछेंगे कि ये जो मजमून किया जा रहा है जहां से चाहो आओ का ये मफहूम जो आप बयान कर रहे हैं कौन सी आयत में है? कुरान तो फरमाता है कि और के जमाने की खेतियां हैं। तफसीर कुरान बिल कुरान के तो सभी मुखालिफ है। कौन सी हदीस में कहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी हो? किस सहाबी ने कब कहा, किससे कहा, कौन सी किताब में ये बात रिकॉर्डेड है कि जिस तरह चाहो अमल करो? अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान की तफसीर तीन तरीकों के अलावा चौथे तरीके से नहीं हो सकती। एक मुफस्सिर जब कुरान में कोई बात तफसीर की लिखता है तो किसी तफसीर की किताब से लेता है, वो किताब लिखने वाले उससे पहले किसी से लेते हैं, वो किताब लिखने वाले उससे पहले किसी से लेते हैं, ये सिलसिला बराह रास्त सहाबा पर या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर खत्म हो जाता है या खुद कुरान मजीद के आयत। हाँ, अल्लाह ताला ने अपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम को ये इख्तियार दिया है कि वो कुरान की तफसीर कर सकते हैं हदीस मरफू के बगैर। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में भी उलमा फरमाते हैं कि सहाबी जब कोई ऐसी बात बोलते हैं जो अकल से समझ में ना आए तो अगर से जो हदीस मरफू ना हो, यही यकीन रखना चाहिए कि वो जो मजमून बयान कर रहे हैं सरकार से समझ बयान कर रहे हैं। जब आप अकल से समझ में आने वाली है तो बोल सकते हैं कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप अकल से समझ में आने वाली नहीं है और सहाबी वो बात बयान कर रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि अगरचे जो सहाबी हदीस मरफू बयान नहीं कर रहे हैं, अगरचे कि वो इरशाद नहीं फरमा रहे हैं कि सरकार ने ऐसा कहा, अगरचे वो अपनी जिम्मेदारी पर बयान कर रहे हैं, लेकिन वो बात अकल से समझ में नहीं आने की है, तो हमको यही समझना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, अपनी मनमानी से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना है, सरकार पाक अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक उन तक पहुंचा है, उसी की बुनियाद पर इस तरह इरशाद फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है तफसीर का अंदाज। और आजकल क्या हो गया है कि जो आदमी जहां से जिस चीज का जो मजमून चाहे बयान कर रहा है, मैं ये बात फिर आपके सामने अर्ज करूं, तफसीर करने का मतलब बात को नकल करना है, इससे बगैर और कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ अल्लाह शी तुम जहां से आओ आगे या पीछे से, अब इसका मजमून अगर कोई ऐसा बयान करता है जो अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ हो तो उसको चाहिए कि हदीस पेश करे, उसको चाहिए किसी सहाबी का कौल पेश करे, उसको चाहिए कि कुरान मजीद की दूसरी आयत साबित करेगा, नहीं कर सकता तो फिर कुरान मजीद के तरीके को देखें, खुद सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। और ये बात इतनी घिनौनी बात और ये तरीका इतना गंदा तरीका है और इतना गैर फिक्री गैर इंसानी तरीका है और गैर क्या बोलना चाहिए कि गैर माकूल तरीका है कि इंसान तो इंसान, जानवरों में भी वो तरीका नहीं पाया जाता। कोई जानवर भी ऐसा काम नहीं करता। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, वो तो घास नहीं खाता, वो तो ग़िज़ा खाता है। घास खाने वाले जानवर, गंदगी कूड़ा क्रिकेट खाने वाले जानवर भी ये काम अंजाम नहीं देते। तो समझने की बात है कि ऐसी मनमानी तफसीरें अगर कोई करे तो तफसीरें हमारे पास मकबूल नहीं है। मैं खुल के आपके सामने अर्ज करूं कि ये गंदा अकीदा दरअसल ये गलत नजरिया रवाफिज़ का है और वो लोग को जायज़ समझते हैं जो बिल्कुल गलत बात है और ये तफसीर कुरान बिलराय है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि मन क़ाला फ़िल क़ुरआन बिराइही फ़असाब फ़क़द अख़्ता औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई कुरान मजीद में अपनी राय से कुछ कहता है, अगर उसने सही भी कहा तो वो गलती पर है। अब उन्होंने सही कहा तो कैसे गलती पर है? तो अंदाज से होगा, सही भी हो सकती है, गलत भी होती। अगर इत्तेफाक से बात सही भी होगी तो सरकार फरमाए फिर भी वो गलती पर है। क्यों? बात सही है तो क्या हुआ? जो तरीका इख्तियार कर रहा है तरीका तो गलत है, जो उसका प्रोसीजर है प्रोसीजर गलत है। इत्तेफाक से सही निकली बिल्कुल निकली, अगर बात गलत निकली तो क्या करते हैं? अब रहा मसला के कुरान मजीद के मज़ामीन में से निकात का बयान करना वो अहले इल्म के लिए जायज़ है, वो तावील है, लेकिन ये तावील कैसे हो सकती है? तो तफसीर का मसला है। तो बहरहाल इस मसले को वज़ाहत के साथ मैंने आपके सामने
اس لیے بھی عرض کیا، حالانکہ اگر زیادہ زور نہیں بھی دیا جاتا تو شاید بہتر تھا، امدن خفدن میں نے زور دے کر یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ یہ بے حیائی کا کلچر دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سنے ہوں گے کہ ہمارے وطن عزیز میں بھی اس قسم کے مسائل کا شورا ہو رہا ہے، اخبارات وغیرہ میڈیا وغیرہ کے ذریعے آپ باخبر ہوں گے اس قسم کے حالات سے۔ دنیا کے بعض ممالک تو اس عمل کو بالکل درست سمجھتے ہیں جو قرآن کے صریح خلاف ہے، اور اسلامی شریعت میں تو حکم یہ ہے کہ ایسا گندے عمل کرنے والے کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسلامی حکومت نہیں تو انڈیویجولی تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر اسلامی حکومت اگر ہو تو اس کو پہاڑ پر سے گرا دینے یا آگ میں گرا دینے یا پانی میں ڈبو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو کھیت میں آؤ، جس طرح چاہو کھیت میں آؤ، کچرے کی جگہ مت آؤ، کھیت میں آؤ جس طرح چاہو، اور پہلے پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام۔ پہلے پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے نیک کام کرنے کا مطلب یہاں پر خاص طور پر اپنے پہلے نیک کام کر لو۔ وقدموا لانفسکم، اپنے لیے نیک کام پہلے کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں پہلے اللہ کا نام لے لو، یعنی ابھی سطر کی حالت میں ہو اس وقت پہلے اللہ کا نام لے لو، کیونکہ جس کام کے شروع میں انسان اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو عظیم نہ کی اس میں شرکت ہوتی ہے، شیطان اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو پہلے اپنی بھلائی کے کام کر لو، یعنی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے لو۔ یہ بڑا جامع فقرہ ہے اور بڑے وسیع مفہوم پر دعوت کرتا ہے، یعنی ان لذتوں میں ہی نہ کھو جاؤ بلکہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے نیک اعمال کا توشہ نہ کرو۔ اب تم اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہو تو پہلے نیت درست کر کے جاؤ کہ میں یہ کام جو انجام دے رہا ہوں اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ نیز شادی سے اولاد طلب کرو تاکہ اس کی وجہ سے تمہارا نام باقی رہے، ان کے اعمال صالحہ تمہارے مر جانے کے بعد بھی تمہارے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنے کا ذریعہ بنے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک دلچسپ بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اولاد کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے کا مطلب کیا ہے، صرف بیٹوں سے یا اس کے بعد بھی؟ تو اکابرین کا یہ مشرب ہے، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اولاد سے مراد یہاں پر ڈائریکٹ بیٹے نہیں ہیں بلکہ بیٹوں کے بیٹے، پھر ان کے بعد بیٹوں کے بیٹے، پھر ان کے بعد بیٹوں کے بیٹے۔ تو کیا مطلب کرنے میں اگر سرکار لاہور میں اسلام پھیلایا تو اس کا ثواب مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اس کا نام ہے عمل۔ کرنے میں اسلام پھیلا تو ثواب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ملا۔ کرنے میں سنیت کا چراغ جل رہا ہے تو اس کا ثواب سرکار غوث اعظم دستگیر کے نام عمل میں ہو رہا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، یعنی مطلب یہ کہ قیامت تک جتنی اولاد نیک اعمال کرتی جائے گی وہ سب ثواب ان کے پورے باپ دادا کو ملتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ثواب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے بلکہ پورا ثواب پورے باپ دادا کو ملے گا، چاہے عورتیں ہوں کہ مرد، یعنی دادیاں نانیاں ہوں کہ دادا اور نانا، پردادا پردانا، اوپر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر اس کا کرنا بھی غلط ہے۔ تو یوں کہیے کہ اگر کوئی کام کوئی اللہ کا نیک بندہ انجام دے رہا ہے تو اس کا ثواب سیدنا آدم علیہ السلام کو مل رہا ہے۔ اولاد کا مطلب یہاں پر بہت وسیع مفہوم ہے۔ اسلام اجمیر میں پھیل رہا ہے اور ثواب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مل رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ نیک صالح اولاد کا کتنا فائدہ ہوگا۔ اور وہ روایت تو آپ سنے ہوں گے کہ اگر کوئی قرآن کا حافظ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے، اگر کوئی قرآن کو حفظ کر لے، یاد بھی رکھے بعد میں پڑھ کر اس کو، اور کوئی قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، تو اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کے لیے اس کی سفارش قبول کر کے جنت میں داخل کرے گا ان کو، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہے۔ بس میں کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس ایک حافظ کی وجہ سے اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا ان کو جنت میں داخل کی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے۔ کس کے لیے ہے؟ قرآن کو حفظ کرنے والے کے لیے، حافظ قرآن کے لیے۔ تو عالم کا مقام تو حافظ سے بڑا ہے اور عارفین کا مقام تو اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اولاد حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، کرنے والے لیے بھلائی کے کام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو انجام دینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو پہلے، تاکہ شیطان کی شرکت نہ ہو سکے۔ اور علماء نقطہ بیان کرتے ہیں، تفسیر تو یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ لو، وہ تو تفسیر ہے، اس کی تعبیر ہے، اس کا نقطہ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا نفع یہ ہے کہ اس میں ایک لطیفہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اولاد کے ذریعے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اولاد سے مراد یہاں صرف اولاد ہی نہیں بلکہ اولاد کی اولاد کی مراد ہے، اولاد کی اولاد کی اولاد کی مراد ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کب تک یہ صرف ڈائریکٹ اولاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے 20 سال یا 30 سال باپ کے پیچھے بیتا، عام طور پر 30-40 سال سے بڑھ کر چلے جیتا عموماً، تو یہ 30-40 سال میں سلسلہ ختم ہونے والا نہیں، ہزاروں سال گزر جائیں گے، یعنی کہ 100 سال گزر جائیں گے اور تمہارے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ
ہوتا ہی رہے گا. یہ پروردگار عالم کی کیسی رحمت ہے. اولاد گناہ کری تو ماں باپ کے گناہوں میں اضافہ نہیں ہوگا, اولاد نیکی کری تو ماں باپ کے اور دادا دادی کے اور ان کے اجداد کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وسیعت رحمتی کل شیء, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی. ایسا نہیں کہ پوترا گناہ کرے, پوترا شراب پیا تو دادا کے نام عمل میں گناہ لکھا دینا نہیں ہے. پوترا قرآن پڑھا تو دادا کے نام عمل میں پورا ثواب اس کا داخل ہوگا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. تو نکاح کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ معمولی عقل رکھنے والا, فہم رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے. ایسا غیر فطری جس کو انسان تک پسند نہیں کرتا, گھاس کھانے والا جو کام نہیں کرتا وہ کام اگر اناج کھانے والا اگر انجام دے تو وہ تو جانور سے بھی برا گیا گزرا اور برا بدتر ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ پہلے اپنی بھلائی کے کام کر لو. اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ ماں باپ کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے. یہ بھی نقطہ اس میں ہے. باپ سنی بیٹا جو چاہے, باپ نمازی بیٹا بے نمازی. اور فرقوں کی تعریف پر آپ نظر ڈالیں کہ حیرت ہے جتنے فرقے نکلے ہیں پورے سنیوں میں گھروں سے نکلے. جن کو معلوم نہیں ہے وہ حیرت سے ہوتے ہیں کہ بابا جان کرتے تھے بچہ ایسا نکل گیا. تو ایک فرقے کا پورے جتنے فرقے ہیں پورے ہمارے گھروں سے نکلے ہیں, کیونکہ دین تو فطرت تو سنیت ہی ہے. اب جو بھی جائے گا وہ فطرت سے نکل کر جا رہا ہے. تو عزیزان محترم, اسی طرح صحیح عقیدے پر اپنی اولاد کو اگر کوئی قائم نہیں کر رہا ہے, دنیا سے جا رہا ہے, تو اس سے بڑی بدتر زندگی اور کسی کی نہیں. اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی اپنی اولاد کو دین کے راستے پر لگانے سے پہلے دنیا سے گزر جائے, بڑا محروم ہو کر وہ دنیا سے گیا. باپ مسجد میں گئے تو افغانی اور اشراف پڑھے تک باہر نہیں نکلتے. بیٹے صاحب کا یہ حال ہے کہ جمعہ کی نماز میں مسجد پہ آئے تو جمعہ کو مسجد میں آتے ہیں, اور باپ سمجھ رہا ہے کہ میرا کہنے کا ہے میں تو اپنی خبر کی تیاری کر رہا ہوں. جی نہیں, ایسا نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے باقاعدہ ماں باپ سے سوال ہوگا. تو اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ در حقیقت کھیت میں آنے کا مطلب. دیکھیے کسان کیا کرتا ہے, کھیتی کا جو لفظ بہت جامع مضمون ہے. اس میں جتنے ظاہر نکات نکلتے ہیں. کسان کھیت میں جا کر بیج پھینک کر نہیں آ جاتا, بلکہ اس وقت فصل کا پورا خیال رکھتا ہے کہ کہیں اس فصل کو کیڑا نہ لگ جائے, کہیں اس فصل کو کوئی جانور نہ کھا جائے. تو مطلب کیا نکلا, اولاد حاصل کرنے کے بعد اولاد کو اسی طرح مت چھوڑو, بلکہ جس طرح کسان کیڑوں سے اپنے فصل کی حفاظت کرتا ہے اس طرح اپنی اولاد کو بدخشیدگی کے جراثیم سے بچانے کی کوشش کرتا. جس طرح کسان اور اپنی فصل کو ضائع برباد ہونے نہیں دیتا, اس طرح اپنے اولاد میں دینداری کے جذبات پیدا کر ان کو نماز کا پابند بناؤ. دینداری کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نماز ہے, نماز سے دین کا آغاز ہوتا ہے. تو عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام اور کرتے رہو. اللہ تعالیٰ سے خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے, یہ دنیا اور یہ دنیا کی جتنے سب ختم ہونے والے ہیں. خوشخبری دو مومنوں کو. ایک مضمون ختم ہوا, اب دوسرا مضمون یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ نہ بناؤ اللہ کو رکاوٹ, لا تجعلوا اللہ, اللہ کو نہ بناؤ اور رکاوٹ, اللہ کو رکاوٹ مت بناؤ. مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے نام کو رکاوٹ مت بناؤ. لا تجعلوا اللہ, لا تجعلوا اسم اللہ, اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ. اس کی قسم کھا کر کہ نیکی نہ کرو گے, پرہیزگاری نہ کرو گے, صلاح نہ کراؤ گے لوگوں میں, اور اللہ تعالیٰ خود سننے والا جاننے والا ہے. یہ کیا ہے کہ عربوں میں یہ طریقہ بھی تھا کہ قسم کثرت سے کھاتے تھے, اور بعض نیک کاموں سے رکنے کی بھی قسم کھا لیتے تھے, تو اس سے یہاں روکا جا رہا ہے. بطور خاص اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ مشہور معروف صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے. سیدنا عبداللہ بن رواحہ جن کو جو جھنڈا اٹھایا شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں, سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا تھا. مشہور نام ہے. غزوہ موتا میں بطور خاص چند صحابہ میں نام آتا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کے جیسے جلیل القدر صحابی نے ایک مرتبہ قسم کھائی. اب انسان ہے, رشتے داری میں آپس میں رنجشیں تو پیدا ہوتی ہے. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بہن سے شکر رنجی پیدا ہوئی, تعلقات خراب ہوئے, کچھ اختلاف ہوا بہن سے. اپنے بہن بھائی حضرت نعمان بن بشیر, وہ بھی صحابی ہیں, حضرت سیدنا نعمان بن بشیر سے ان کو اختلاف ہوا, اور انہوں نے قسم کھائی, عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد سے نعمان بن بشیر کے گھر کو خدا کی قسم کھا کر بولے, خدا کی قسم آج کے بعد سے میں نعمان بن بشیر سے بات نہیں کروں گا, ان کے گھر کو نہیں جاؤں گا. اگر کسی سے ان کی لڑائی ہوئی تو صلاح کا بیچ نہیں ہوں گا. نفرت سے کرائی سے وقتی طور پر جذبات سے مغلوب ہو کر انہوں نے قسم کھا لی. اب اس کے بعد جب کوئی کہتا کہ اب کب تک بات مت کرو, بات کرنا شروع کرو, تو بولتے کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں. اگر بہن کا گھر کبھی جایا کرے تو بولتے کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں. صلاح صفائی کرانے کی بات نہیں کی تو بولتے کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں. اس کے جواب میں آیت مبارکہ نازل ہوئی, اور یہ بات ہم شروع سے آپ کے سامنے کہتے آ رہے ہیں کہ قرآن میں جب کوئی بات کسی ایک کے بارے میں آتی ہے تو ان کے ایک کے لیے بات ثابت ہونے کے بعد پھر بقیہ سب کے لیے جہاں جہاں وہ حکم آتا ہے وہ کیسے ہو جاتی ہے کہ حکم ثابت ہوتا ہے. تو اب یہاں یہ آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قسم کھا لیا, میں اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں تو قسم کھائے گی کیوں, میں تو اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ قسم کھائے تو قسم کھائے کیوں. لا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم,
ایسے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ تاکہ تم نیکی نہ کرو گے. 3 دن سے زیادہ چھوڑ کر ہیں اور بات کرنے کی بات آ رہی تو کہ قسم کھا چکا ہو, پرہیزگاری نہ کرو گے اور صلاح نہ کراؤ گے لوگوں میں, اس بات پر قسم کیوں کھائے؟ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بے معنی چیزوں کی بے مقصد کاموں پر قسم نہیں کھانا چاہیے, اس کے ساتھ نیکی کے کاموں سے رکنے کے لیے قسم نہیں کھانا چاہیے. ایک شخص قسم کھایا کہ میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا, اب زندگی بھر نیکی سے محروم نہ رہنا ہو, اس کا حکم یہ ہے نیکی کا کام کرے. قسم کھایا تو کیا قسم کا کفارہ بھی, کفارہ دے اور نیک کام کرے, کفارہ دے دے اور نیک کام کرے. میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا تو مطلب یہ ہے کہ رشتے دار میں رہے تو قسم چھوڑے گھر کو چلا جائے. قسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زندگی بھر ٹوٹ نہ سکے. قسم بڑی آسانی سے توڑ دی جا سکتی ہے, اس کے خلاف قسم خود بہت ٹوٹ جاتی ہے. کفارہ یہاں پر جائے, کفارہ ادا کر دیے, کچھ ایسا مشکل کام تو نہیں. تو یہاں بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی نیکی سے رکنے پر قسم کھائے تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑ کر نیک کام کرے اور پھر کفارہ دے دے. اور فقہ میں تو بتایا گیا ہے کہ قسم 3 قسم کی ہوتی ہے. میں تفصیل میں نہیں ہوں, صرف حکم بیان کر رہا ہوں. قسم 3 قسم کی ہوتی ہے, ایک لغو, غموس اور منعقدہ. لغو اس قسم کو کہتے ہیں کہ ماضی میں ہونے والے کسی کام پر آدمی نے قسم کھا کر کہا کہ وہ کام میں نے کیا, حالانکہ وہ کام اس نے نہیں کیا. غلط سمجھے اس کو یہ سمجھ میں آ رہا کہ میں کیا ہوں نہیں کیا ہے, وہ غلط اس کے ذہن میں بیٹھ گیا اور قسم کھا کر وہ بول رہا ہے. تو اس قسم کا حکم یہ ہے کہ لغو ہے, اس میں گناہ بھی نہیں, ثواب بھی نہیں. گناہ اس لیے نہیں کہ جھوٹ کی نیت ہی نہیں, جھوٹ نہیں ہے, وہ غلط یاد ہے, تو بہرحال اس کو لغو کہتے ہیں, اس کا کچھ حکم ہی نہیں. اور دوسری قسم ہے قسم کی غموس. ایک آدمی ماضی میں کوئی کام کیا ہے, یاد ہے اس کو کیا, اب قسم کھا کر جھوٹ بولنا نہیں کرا, جھوٹ بولنا ماضی میں قسم کھا کر تو گناہ کبیرہ ہے. جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ, مگر کفارہ نہیں آتا. ماضی کے کام کے تعلق سے اگر کوئی جھوٹ کہے تو گناہ ہوتا ہے. گناہ بھی کون سا گناہ؟ گناہ کبیرہ کبائر میں شامل ہے. 12 یا 18 جو بڑے گناہ گنے ہیں ان میں شامل ہے جھوٹی قسم کھانا, ڈبے کے ساتھ چوری کرنا, زنا کرنا, سود کھانا, ختم ناحق کرنا, شراب پینا, ایسا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا. تو قسم کھانے پر گناہ تو ہوتا ہے مگر اس پر کفارہ نہیں آتا. ماضی کے کام کے تعلق سے اگر اس نے قسم کھا کر جھوٹ کہا تو پہلے تو جھوٹ بولنا خود گناہ کبیرہ ہے, تو اس پر قسم کھا کر اس کو موقع کرنا ڈبل گناہ ہے. چوری پر چوری, سینا دریا, مہاویر کی زبان بولے تو بولیں گے پہلے سے کرے نا, اوپر سے نیند چڑھا. جھوٹ بولنا خود غلط, اوپر سے قسم بھی کھا کر بولی اللہ کے نام کی قسم کھا کر جھوٹ بول رہے ہیں تو ایسا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے, کفارہ نہیں آتا. اب ایک قسم بچتی ہے جس پر کفارہ آتا ہے, وہ قسم ہے منعقدہ. اپنی بھی آتی ہے وہ قسم, اور وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے کر قسم کھائے کسی کام کے آئندہ زمانے میں کرنے یا نہ کرنے پر, پھر قسم کی مخالفت کرے آئندہ زمانے فیوچر میں, پھر اس کی مخالفت کرے تو اس پر البتہ کفارہ آتا ہے. قسم کا کفارہ آنے کے لیے چند شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ قسم اللہ کی کھائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے قسم نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی اگر قسم کھائے تو البتہ اس میں تفصیل ہے کہ صفات ذاتیہ کی قسم کھایا تو قسم ہو جائے گی. جیسا اللہ تعالیٰ کا علم, حیات, قدرت, سماع, بصر, کلام, ارادہ, زندہ اللہ کا زندہ ہونا, اللہ تعالیٰ کا جاننا بوجھنا, اللہ تعالیٰ کا سننا, اللہ تعالیٰ کا دیکھنا, کلام کرنا, ارادہ کرنا, علم, حیات, قدرت, سماع, بصر, کلام, ارادہ, یہ 7 صفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ذاتیہ کہتے ہیں, صفات قدیمہ کہتے ہیں. ان 7 صفتوں کی ضد اللہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی. وہ زندہ ہے, مردہ نہیں ہے, جاننے والا ہے, جاہل نہیں ہے, دیکھنے والا ہے, اندھا نہیں ہے, سننے والا ہے, بہرا نہیں ہے, کلام کرنے والا ہے, گنگا نہیں ہے, ارادہ کرنے والا ہے, مطلب ارادہ کرنے کی سکت نہیں رکھنے والا نہیں ہے, قدرت رکھنے والا ہے کا مطلب یہ کہ عاجز نہیں ہے. ان 7 صفات کو کیا کہتے ہیں؟ صفات ذاتیہ کہتے ہیں. یہ 7 صفاتیں ایسی ہیں کہ ان کا اپوزٹ اللہ تعالیٰ میں نہیں پایا جاتا, امہات الصفات کہتے ہیں. اب بقیہ جو صفات ہیں وہ ایسی صفات ہیں کہ ان کا اپوزٹ بھی اللہ تعالیٰ میں پایا جاتا ہے. وہ زندگی دینے والا ہے تو موت بھی دینے والا ہے, الحی المحی الممیت, عزت دینے والا ہے, ذلیل کرنے والا بھی ہے, پیدا کرنے والا ہے, موت دینے والا بھی ہے. تو ایسی صفاتیں ہوں کہ اگر کوئی قسم کھا رہا ہے جو امہات الصفات نہیں ہے تو قسم نہیں ہوگی. اگر امہات الصفات کی قسم کھا رہا ہے تو قسم ہو جائے گی. میں نے مسئلہ اس لیے بیان کیا آپ کے سامنے. عام طور پر مسلمانوں میں ایک طریقہ ہے کہ قرآن کی قسم بولتے ہیں, تو قرآن کی قسم ہوں گی نہیں ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام اپنے متکلم کی صفت ہوتا ہے, تو قرآن امہات الصفات میں شامل ہے, اس قرآن کی قسم بھی قسم ہی ہوگی. علم, حیات, قدرت, سماع, بصر, کلام اور ارادہ کلام قرآن مجید ہے. تو اگر کوئی قرآن مجید کی قسم کھائے تو قسم برابر ہوگی اور کفارہ برابر دینا پڑے گا. تو یمین منعقدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ قسم اللہ کی کھائی ہوئی یا اللہ تعالیٰ کے امہات و صفات میں سے قسم کھائی. اب بقیہ صفات میں سے قسم کھائی تو کفارہ نہیں ہوگا. اللہ کی عزت دینے کی قسم نہیں ہوگی, اللہ کی زندگی دینے کی قسم یہ ہے. اب اس کے علاوہ مخلوق میں اگر کسی کی قسم کھایا تو گناہ بھی ہوگا اور قسم بھی نہیں.
بولا کہ تمہارے سر کی قسم، تمہاری دوستی کی قسم، تمہاری دشمنی کی قسم، تمہاری محبت کی قسم، تمہاری عداوت کی قسم، ہماری دوستی کی قسم. اس طرح کی اگر کوئی قسم کھا رہا ہے، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، نواسے کی قسم، پوترے کی قسم، اس طرح اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ قسم ہی نہیں. جو آدمی جو بولیا وہ ہو جاتا ہے. اب یہ پنکھا نہیں اللہ چاہے تو لگ بن جاتی ہے، اس کو قسم بولتے ہی نہیں. قسم کی تعریف نہیں آتا. ہو قسم اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے تو قسم ہی نہیں ہے. اور قسم کا کفارہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. البتہ گناہ ہوتا ہے کیونکہ ناجائز ہے. اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھائے اس کی مرضی کی بات ہے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے. چاند کی قسم، سورج کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، ستاروں کی قسم، والسماء وما بناها اور والنجم اذا هوى. آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کتنی جگہوں کی اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے. ارشاد فرماتا ہے، قسم ارشاد فرماتا ہے کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور شہر مکہ کی قسم، میرے حبیب جس شہر سے تیرے قدم مس ہو گئے اس پورے شہر کی قسم، تیری زندگی کی قسم میرے پیارے مصطفیٰ. تو اس طرح کے مضامین قرآن مجید میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کی چاہے قسم یاد فرمائے. ہم کو اجازت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم یاد نہ فرمائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام کرنے کی اجازت نہیں. جو کام اللہ کرا میں بھی کروں گا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو شکست دے کر کافروں کو فتح دیتا والوں. آپ بولے کہ اللہ کی سنت ہے کہ مسلمانوں کو شکست دینا اور کافروں کی مدد کرنا. نعوذ باللہ من ذلک. یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے پاس کام وہ ہے کہ وہ قادر اطلاق ہے، اس کی مرضی. تکبر کرنا، خوب تکبر کرتا ہے وہ، کوئی دوسرا تکبر نہیں کر سکتا. تو بات صفات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی مرضی کی بات ہے. انسانوں کے لیے مخلوقات کی اجازت نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ آپ قسم کھا کر اگر قسم توڑ دے، اللہ کے نام کی یا صفات ذاتیہ کی قسم کھا کر توڑ دے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کے کفارے میں 3 چیزیں ہیں اور وقت آنے پر انشاءاللہ تفصیل سے مضمون آنے والا ہے. آئندہ چل کر جو مضمون سورہ نساء میں آنے والا ہے اس میں بتایا گیا ہے کفارہ 3 قسم سے ہوتا ہے. غلام ہے تو آزاد کرے، وہ تو فی الوقت اپنے میں ہو سکتا ہے. وہ مسئلہ تو غلامی کی اجازت نہیں ہے تو وہ مسئلہ تو اب اپنے میں ہو سکتا ہے. بقیہ 2 طریقے بچتے ہیں. ایک تو یہ کہ 10 فقیروں کو یا تو کھانا کھلائے یا تو کپڑا پہنائے. کھانا کھلانے کا مطلب یہ 2 وقت پیٹ بھر کھلائے. کپڑا پہنانے کا مطلب یہ کہ قمیص اور ٹیبل، پیجامہ اور کرتا یعنی پینٹ اور شرٹ یعنی اوپر اور نیچے پہننے والے دونوں قسم کا کپڑا دے، مکمل لباس دے 10 فقیروں کو، یا 2 وقت کھانا کھلائے. یہ ایک طریقہ ہے. کپڑا دیا، کھانا دے 10 فقیروں کو. فقیروں سے مراد ایسے لوگ جو زکات لینے کے قابل ہوں گے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت آسان جو ہے وہ کہ 3 دن پے در پے روزے رکھے بلا لاغا، بغیر بیٹھ کے 3 دن روزے رکھ لے تو قسم کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اگر کوئی آدمی نیک کام کے نہ کرنے پر قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑ کر قسم کا کفارہ دے دے. اور کثرت سے قسم کھانے سے بھی یہاں روکا گیا ہے. بات بات پر اللہ کی قسم، واللہ باللہ واللہ باللہ تاللہ، ایسا قسم کھانے سے روکا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ قسم ایسے وقت کھانا چاہیے جب باقیتاً اپنی بات کی تاکید کرانا منظور ہو، اس کے بغیر کام نہ چل سکے. بہت اہم باتوں پر قسم کھائی جا سکتی ہے. صبح سے لے کر شام تک قسم نہیں کھانا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے کہ نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاؤ تو اس کی قسم کھا کر کہ نیکی نہ کرو گے اور پرہیزگاری نہ کرو گے، صلاح نہ کراؤ گی لوگوں میں، اور اللہ تعالیٰ خود سننے والا جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں پکڑے گا تمہیں تمہاری لایانی قسموں پر. یعنی اگر ارادے اور قصد کے بغیر قسمیں الفاظ زبان پر جاری ہونے کی عادت ہو گئی ہے تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسا کہ عرب ممالک میں رواج ہے بات بات پر واللہ باللہ واللہ باللہ واللہ باللہ، نہ ان کی نیت قسم کی ہوتی ہے نہ ان کا ارادہ قسم کا ہوتا ہے. وہ لفظ اپنی حقیقت کھو چکا ہے، اپنے معنی کھو چکا ہے، اپنے الفاظ کو وہ لفظ اپنے معنی کو کھو چکا ہے. تو اگر کوئی ارادے کے بغیر قصد کے بغیر قسم کے الفاظ زبان کرے، قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہے اور ایک محاورے کے طور پر بول رہا واللہ باللہ، تو اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. نیت ہے، اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ طلاق کے جیسا نیت ہوگی نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے. قسم کا معاملہ طلاق کے جیسا نہیں آنے والا ہے. طلاق کے جگہ کیا سمجھنا پہلے کے بات، پہلے قسم کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد فوری بات ہے، اس کے بعد طلاق کا ذکر شروع ہونے والا ہے قسم سے متصل. تو قسم میں اور طلاق میں فرق یہ ہے کہ طلاق نیت کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، طلاق نیت کے بغیر ہو جاتی ہے اور قسم نیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے. اگر محاورۃ عادتاً کوئی کرے تو قسم کا کفارہ دینا تو نہیں پڑتا. اب ویسا بولے تو آپ اگر عربوں سے آپ گفتگو کریں گے تو معلوم ہوا ایک دن میں کتنے قسموں کا کفارہ دینا پڑے گی، پوری زندگی روزے رکھتے رکھتے روز دیں گے اگر ویسا رہا تو اگر قصد اور ارادے کے بغیر قسم یا الفاظ اگر زبان پر جاری ہونے کی عادت ہو گئی ہے، عادت پڑ گئی اس کو ایسے الفاظ بولنے کی، حالانکہ نیت ہی نہیں ہے ختم کھانے کی، تو اس کے باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. نہیں پکڑے گا اللہ تمہیں تمہاری لایانی قسموں پر کہ بس بغیر قصد کے الفاظ زبان سے نکل جا رہے ہیں، لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے. ارادے کے ساتھ اگر بولیں گے پھر باقاعدہ برابر پکڑ ہوگی، یعنی اس کا کفارہ دینا ہی ہے. اور اللہ بہت بخشنے والا علم والا ہے.
بخشنے والا بھی ہے، علم والا بغیر مقصد کی زبان سے الفاظ نکلے تو بخشنے والا ہے، اگر دلوں میں نیت ہے اس کو سب معلوم ہے کس کی کیا نیت ہے، علم والا بھی ہے. اللہ غفور حلیم، حلم والا ہے یعنی بخشنے والا بھی ہے، حلم والا ہے یعنی برداشت کرنے والا اور جھیل دینے والا ہے. ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، مہلت ہے 4 ماہ کی، بس اگر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے. پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. ایلا کا بیان ہو رہا ہے، تفصیل سے جو بیان نہیں کروں گا، اس کا خلاصہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایلا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کے بعد 4 مہینے اسی طرح گزر جائے کہ واقعی وہ بیوی کے قریب نہیں گیا تو اس سے ایک طلاق بائن پڑتی ہے. طلاق بائن پڑتی ہے کا مطلب یہ کہ اس کے بعد اس کو پھر نیا نکاح کرنا پڑتا ہے 4 مہینے گزر جائیں تو. یہ بیان اس واسطے بھی ہو رہا ہے کہ عربوں میں طریقہ تھا، بعض عرب کیا کرتے تھے دور جاہلیت کی وجہ سے اس قسم کے غیر اخلاقی عادات میں مبتلا تھے. اس میں سے یاد تھی کہ کوئی شخص کیا کرتا کہ اپنی بیوی کو لٹکا کر رکھنے کے لیے قسم کھاتا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں، قسم کھاتا. پھر اس کے بعد قسم کھانے کے بعد 4 مہینے گزرنے سے پہلے پھر اس کی بیوی کے قریب چلے جاتا، بولتا کہ میری قسم کام باقی رہی، خرید نہیں دوں گا بولا. 4 مہینے پورے ہونے کے سامنے پھر خرید چلے جاتا، پھر ایک بار خرید جاتا، پھر 4 مہینے کے لیے پھر قسم کھا دیتا. پھر 4 مہینے کے اندر یعنی اس طرح کہ نہ عورت اس کے نکاح کے باہر نکلے، نہ دوسروں کے نکاح میں جائے، اس کے نکاح میں رہے اور خود سے محروم رہے. یہ عورتوں کو ستانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا. تو اس کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے، قسم کرنے مطلب کیا قسم کھاتے تھے، ذرا بولنے میں مجھ سے تسامح ہوا ہے، قسم کیا کھاتے تھے میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور طلاق بھی نہیں دیتے تھے. تب کیا کرنا، تو حقوق ادا نہیں ہوتے تھے بیوی کے، طلاق دیے تو حقوق ادا، طلاق نہیں دیتے تھے. اب طلاق نہیں دیے تو حقوق ادا کرو تو بولتے تھے میں قسم کھا چکا ہوں قریب نہیں جاؤں گا. تو اس کے بارے میں حکم نازلہ بتایا گیا کہ اگر قسم کھانا ہے، قریب نہیں جانے کا پکا ارادہ ہے تو پھر طلاق دے دو، اور طلاق اگر نہیں دینا ہے تو پھر قسم کیوں کھاتے ہو، قسم کھائے تو قسم کا کفارہ دے دو. تو اس کے لیے بتایا گیا کہ اصلاح کے طور پر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو شریعت یہ کہتی 4 مہینے تک دیکھیں گے، زندگی بھر نہیں دینا نہیں، طلاق بھی نہیں دیں گا اور عورت کی رکعت سے چھوڑیں گا تو ایسا نہیں، زیادہ 4 مہینے دیکھا جائے گا. اگر واقعی وہ 4 مہینے بیوی کے قریب نہیں گیا تو انہیں طلاق نہیں بھی دیا تو آٹومیٹک اس کو طلاق ہو جاتی ہے، آٹومیٹک طلاق. شریعت اپلائی کر دیتی ہے کہ طلاق ہوگی. انہیں نہیں دیا تو کیا ہوا، اس کا ارادہ رہا تو کیا، اس کی نیت نہیں دیا. قسم کھایا کہ قریب نہیں جاؤں گا، 4 مہینے اگر نہیں گیا، قسم پر قائم رہ گیا تو اس کی بیوی خود بخود اس کے نکاح کے باہر ہو جاتی ہے اور اس پر ایک طلاق باہر پڑ جاتی ہے اور عدت گزارنے کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر لے سکتی ہے. زندگی بھر ایسے ہی لٹکتے رہنے سے بہتر یہ طریقہ بتایا گیا. اور دوسرا طریقہ ہے کہ قسم کھایا کہ بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور 4 مہینے کے اندر قریب چلا گیا، کھلی بات سے ابھی آپ مسئلہ سمجھیں کہ قسم توڑ دیا انہیں تو نکاح بھی نہیں ٹوٹی کہ 4 مہینے پورے نہیں ہوئے، مگر قسم توڑا ہے تو قسم کا کفارہ تو اس کو دینا پڑے گا. اور قسم کا کفارہ کا ہے بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رہیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر. اب یہاں عدت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شوہر کسی عورت کو طلاق دے دے خلوت سریہ کے بعد، نکاح ہوا اور رضائی ہی نہیں ہوئی، جس کو جلوہ ڈالنا بولتے ہیں ہمارے پاس دنیا بھی تنہائی میں پہنچتے ہیں، اگر ویسی نوبت ہی نہیں آئی، نکاح ہوا اس سے پہلے ہی رضائی ہوگی تو پھر کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ عدت ہوتی ہے ودائی کے بعد ہی، اور ودائی کی تنہائی کی خلوت سریہ کی نوبت ہی نہیں آئی پھر کوئی عدت نہیں. آدھا مہر دے دینے کا حکم ہے، عدت ہی نہیں، نکاح ہوا اور ودائی نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں رواج ہے کہ نکاح کے دن ودائی کر دیتے ہیں، آج کل تو ایسا رواج ہمارے پاس ہے. تو یہ مسئلہ پھر بھی خاص طور پر بیان کرنا ذکر ضروری تو نہیں ہے، مگر عربوں میں بطور خاص یہ طریقہ تھا کہ نکاح میں ودائی میں فرق ہوتا ہے. البتہ آج کل یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ شوہر کسی دوسرے ملک میں ہے اور بیوی یہاں ہندوستان میں ہے، نکاح ہو رہا ہے اور ودائی بعد میں ہو رہی ہے، ایسا البتہ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر بھی تو عربوں میں تو کامن طریقہ تھا کہ نکاح ہونے کے بعد کئی مہینوں کے بعد ودائی ہوتی تھی. تو اس واسطے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد ودائی سے پہلے شوہر مر جاتا ہے یا طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے حالات کو بگڑنے کرنے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں تو عدت نہیں. خلوت سریہ کے بعد البتہ عدت ہے. اب عدت کے بارے میں یہ ہے کہ عدت کا حکم پہلے تو 2 قسموں پر ہے، حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے. حاملہ اگر ہے تو اس کے لیے عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس وقت تک وہ برابر عدت میں، چاہے کتنے ہی مہینے لگ جائیں، 6 مہینے 7 مہینے 5 مہینے 4 مہینے. اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے، بچہ پیدا ہو جائے خدا نخواستہ حمل گر جائے وضع حمل تک اس کی عدت ہے حاملہ اگر ہے. اگر غیر حاملہ ہے، حاملہ نہیں ہے، تو اس کی عدت کا یہاں بیان ہو رہا ہے. تو اس کی عدت 3 ماہ تک ہے، 3 ناپاکیوں تک ہے، 3 مہینے تک ہے، 3 ناپاکیوں تک ہے.
یہ کئی کی عدت ہے طلاق کی. اگر کسی کا شوہر مر گیا ہے تو وفات کی عدت الگ ہے, 3 ناپا کی عدت نہیں, 4 مہینے 10 دن گن کر خدا نے اس کا بغیر دوسری جگہ ہے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ عدت جن کی ہوتی ہے عورتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں, حاملہ غیر حاملہ. حاملہ کی عدت وضع حمل ہے, حمل بچہ پیدا ہونے تک, اور غیر حاملہ کی عدت طلاق کی عدت ہے تو 3 ناپاکیوں تک ہے, موت کی عدت ہے کہ 4 مہینے 10 دن. طلاق کی عدت الگ ہے, وفات کی عدت الگ ہے, اور طلاق کی عدت 3 ناپاکیاں. اور اگر ایسی عمر میں عورت ہے جو ناپاک نہیں ہوتی تو کامل 3 مہینے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے, اور وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عورتوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں جو کچھ ہے چھپانا بھی نہیں چاہیے. اگر حمل گر گیا تو اطلاع دینا چاہیے, ٹھہر گیا تو اطلاع دینا چاہیے, کیونکہ اس سے دوسرے مسئلے منعقد ہوتے ہیں. وہ عورتیں اگر اللہ پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا اس کے تعلق سے کوئی بات نہ چھپائے, شرما کر ایسے مسائل میں بات کو چھپا کر مسائل میں بگاڑ پیدا نہ کرے. کھلم کھلا ظاہر کر کے جو ہے اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر, تو یعنی تاکہ بھی حکم عورتوں کو کس قسم کے مسائل میں شریعت کے احکام کی پابندی کریں. اس وقت فرمایا جاتا ہے کہ ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا, اور ان کے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق. البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ عزت و حکمت والا ہے. اب آخری مضمون جو یہاں اس رکوع میں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی, طلاق رجعی اگر ہے, طلاق رجعی کا مطلب ایسی طلاق کہ جس میں شوہر کو عدت سے پہلے بغیر نکاح کے طلاق واپس لے لینے کا حق ہوتا ہے, اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ جپان کے مسئلے میں بیان کر رہا ہوں, کیونکہ زیادہ مسائل کی تفصیل بیان کرنا ایک تو درس قرآن کا تقاضا نہیں ہے پہلی بات, اور شاید پہلی محفل میں سب مسائل آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے. اس وقت میں جو مسئلہ بیان ہوا عرض کر رہا ہوں کہ طلاق 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک رجعی ایک دائمی. طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس میں شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو عدت گزرنے سے پہلے اپنے شوہر کی طرف اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لے, اس سے ہم بستری کر لے, تو خود بخود وہ طلاق کینسل رہتی ہے. اور بغیر نکاح کی بیوی اس کے نکاح نہیں داخل رہتی ہے کب تک, عدت گزرنے سے پہلے تک. یعنی حاملہ اگر ہے تو وضع حمل سے پہلے غرض کیا نہ, اگر غیر حاملہ ہے اور خون آتا ہے تو 3 ناپاکیوں تک, اور اگر ایسی عمر میں ہے کہ ناپاک نہیں ہوتی تو پھر 3 چاند کے مہینے کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے برابر 3 چاند کے مہینے گزرنے تک. اس مدت میں اگر شوہر چاہے رجوع کر لے تو بغیر نکاح کے بیوی نکاح میں رہتی ہے. طلاق کا مطلب کیا ہے کہ طلاق رجعی کے بعد جو عدت ہوتی ہے, طلاق رجعی کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس عدت میں شوہر چاہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر لے سکتا ہے. وہی مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کی اس مدت میں اگر ارادہ کر لیں اصلاح کا. اور اللہ تعالیٰ یہاں عورتوں کی دلجوئی فرما رہا ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا, عورت کو نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ عورتوں کی دلجوئی کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق. عورتوں کو اسلام لونڈیوں باندھیوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں عورتوں کے باقاعدہ حقوق متعین ہیں. اور کیا حقوق عورتوں کو متعین ہیں؟ شوہر پر واجب ہے اگر عورت مالدار بھی ہے تو عورت کے کھانے کا انتظام شوہر کرے, اس کے رہنے کا انتظام عورت کرے, اس کے لباس کا انتظام شوہر کرے, کھانے کا, رہنے کا, لباس کا, نفقہ, کسوہ, اور کیا بولنا چاہیے آپ کے سکونت کا, سکنا, نفقہ, کسوہ اور سکنا بولتے ہیں. نفقہ سے مطلب کھانے کا, کسوہ سے مطلب لباس کا, اور سکنا سے مطلب رہنے کے مکان کا. یہ انتظام شوہر کرے. اس کے علاوہ بھی حقوق متعین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں, مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں, طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا گیا. اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے. آپ اکثر میاں بیوی کی لڑائی میں اگر دیکھیں گے تو اکثر بیشتر یہ بات دیکھنے میں پائیں گے کہ عورت ان معاملات میں بڑی جذباتی ہوتی ہے. اگر عورت کا حق, اگر طلاق کا حق عورت کو دے دیا جاتا تو طلاق کی شرح بڑھ جاتی ہے. بات بات پر طلاق کے معاملے پیش آتے تو زیادہ جذباتی ہوتی ہے اس واسطے. اور مرد بمقابلہ عورت کے جذبات سے اتنا مغلوب نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اللہ تعالیٰ پیدائش کس طور پر کیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدائش میں فرق رکھا, اس واسطے یہ تخانے لایا رہتے ہیں. اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ایک بات اور بھی دیکھیے آپ, کبھی نیوٹرل رہ کر کوئی چیز عمل میں لائی جا سکتی ہے. ہر جگہ یہ متعین ہو جانا چاہیے کس کی بات کون سننے والا ہے. اگر پورے مل کر طے کر لیں گے چلو آج کوئی امام نہیں کوئی مختلف نہیں, ہم پورے مل کر ایک کام کریں گے کہ ایک ایک رکوع میں 5 بار تسبیح پڑھیں گے, ایک ایک سجدے میں 5 بار تسبیح پڑھیں گے, پورے مل کر ایک ساتھ نماز پڑھیں گے, کوئی امام نہیں کوئی مختلف نہیں, سب برابر برابر برابر, تو ایسی نماز ہو سکتی ہے آپ بتائیے. تو ظاہر سی بات ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر 3 آدمی مل کر سفر کریں تو ان کو چاہیے کہ 3 میں سے کسی ایک کو اپنا سفر کے لیے امیر بنانا. کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے, یہ راستے سے جانا ہے کہ وہ راستے سے جانا ہے, ایک کو امیر بنا دے 3 مل کر. وہ ایک جو بولا بقیہ دونوں سننا, ایک ہوگا ادھر سے جائیں گے, ایک ہوگا ادھر سے جائیں گے, تو امیر بنے گا. تو خانوں پہ ادھر سے ادھر سے جائیں گے تو ہمیں بھی آگے معاف ہوگا. کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو لڑایا جھگڑے فتنے فساد سفر ہی آگے نہیں بڑھے گا. اب جانے کے لیے نکلے
तीनों है, एक बोगा इधर से देंगे, दो बोगे इधर से देंगे, एक बोगा उधर से देंगे, तो कहाँ जाएगा? तो अमीर बना देने का हुक्म छोटे छोटे मामला में है। तो शोहर भी क्या होता है, और मौजूदा जमाने में मॉडर्न सोसाइटी भी हेड ऑफ दी फैमिली किसको तस्लीम करती है? न्यूट्रल होते हैं, दोनों हेड ऑफ दी फैमिली होते हैं। हेड ऑफ दी फैमिली तो मर्दवा होता है आदमी। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह ताला ने उसको खव्वाम बनाया है, ताकत के एतबार से, कुव्वत के दिखने के एतबार से। मर्द अगर दाढ़ी रखा हुआ है तो दिखने में भी आप देखेंगे दोनों में से कौन ताकतवर है, तो मर्द ही ताकतवर दिखता है। तो जाहिर सी बात है अपीयरेंस में भी है वो और ताकत में भी है। एक चीज देखकर आप देखिए कि शौहर ज्यादा वजन उठा सकता है और ज्यादा वजन नहीं उठा सकती। आजकल खामा की बराबरी की जो बात की जा रही है, पैदाइश में बराबरी नहीं तो हुकूक में कैसा बराबरी होगी? पैदाइश में कुछ बराबरी नहीं है। सामने का पहिया सामने का, पीछे का पहिया पीछे का है। मैं सामने का पहिया बोला, पीछे के पहिया जैसा काम करूंगा, पीछे का पहिया बोला सामने का काम करूंगा। माइक का काम माइक पे, स्पीकर का काम स्पीकर को तो करना ही है। तो अजीज़ान मोहतरम, जाहिर सी बात है कि यहाँ मर्द को अगर तलाक का इख्तियार दिया गया है तो उसमें हजार हिकमत है। वैसे भी इस 100 बातों की एक बात, हम काफिर नहीं है अपनी मर्जी से मसले तय करते बैठे। औरत को मिलना चाहिए या मर्द को मिलना चाहिए, ये किसी के बाप के घर के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि जो जिसके मिलना है। कायनात को पैदा करने वाले परवरदिगार ने मर्द को इख्तियार अपनी मर्जी से अता कर दिया। अगर औरत ईमान वाली है तो सोचना भी ईमान को शादी करना है। परवरदिगार आलम को हुक्म सुना रहा है और मखलूक होकर ये सोच रही है अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया, अब क्या ये मशवरा दी अल्लाह ताला को क्या करना है क्या नहीं करना है। अल्लाह ताला इसको जो पैदा करा इससे मशवरा लिया, पैदा करने से पहले इसकी माँ से मशवरा लिया, इसके बाप से मशवरा लिया, इसको पैदा करने से अरे अपनी मर्जी से पैदा कर दिया तो इसको चाहिए कि जिसने अपनी मर्जी से इसको पैदा किया है इसके हुक्मों को तस्लीम करे। अखली बुनियाद पर समझाने वालों ने हजार किस्म के समझाने की गुफ्तगू की है, जो वक्त इसमें ज्यादा होता है। मैं इसलिए एक बात 100 सुनार की एक बार की आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। ये इख्तियार देने वाली जात किसकी है? अल्लाह ताला की। तो ईमान वाली है नहीं देखना है। अगर ईमान वाली है तो उसको ये पूछने का हक कौन दिया कि परवरदिगार आलम ने ये फैसला क्यों किया, ये पूछने का हक किसने दिया? तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्दों के हुकूक हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि औरतों के हुकूक नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, बड़े अफसोस के साथ ये बात यहाँ रुककर कहना पड़ता है कि कई ऐसे मुसलमान हैं कि जो अपनी बीवियों को बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं, जानवरों की तरह सलूक करते हैं, गुफ्तगू में बराबरी नहीं रखते। आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम भी कहता है कि गुफ्तगू करने में उनकी जिंदगी का ख्याल रखा जाए और हर मामले में उनकी जिंदगी का ख्याल रखा जाए। ये ना समझा जाए कि वो हमारे नौकर हमारे गुलाम है, ऐसा नहीं है। अगर कोई शोहर बीवी से बुरा बिहेवियर करता है, मिसबिहेवियर करता है, तो इस्लाम बीवी को तलाक देने की इजाजत नहीं दिया तो क्या हुआ? इस्लाम बीवी को इस बात की पूरी इजाजत देता है कि वो खुला ले ले। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, एक बार समझा, 2 बार समझा, कराइए तो अगर दिल में पैदा होगी वो सही रास्ते पर आने के लिए अगर तैयार नहीं है तो शोहर को तलाक का अल्लाह ताला इख्तियार दिया तो क्या बीवी को इसे जिंदगी भर जूते खाने के लिए छोड़ा? बीवी को पूरा हक देती है शरीयत इस्लामिया कि उसका महर उसके मुंह पर फेंक कर उससे विदा हो जाए, उसको खुला कहते हैं। और इसमें मर्द की बड़ी जिल्लत है कि जिंदगी गुजारने का मुआहिदा करने के बाद बतौर तोहफा जो रकम दी गई वो रकम उसके मुंह पर वापस फेंक कर वो अपने घर को वापस जा रही है। तो अजीज़ान मोहतरम, आप बताइए कि ये उस मर्द के लिए कितना बड़ा मुस्तमाल है उस पर कि औरत के साथ जिंदगी निभाने का वादा करने के बाद उसने इस वादे को पूरा नहीं कर सका। इसके बरखिलाफ बाद औरतों का यह हाल है कि वो शोहर कंट्रोल में आने के लिए तैयार नहीं। ये ऐसा मौजूद है कि इस मौजूद पर एक तरफ से गुफ्तगू कर ही नहीं सकते और मालूम ही नहीं होता कि कौन क्या है। इस वास्ते इस किस्म के मामलात में बाद औरतें ऐसे बदमाश होते हैं कि शोहरों की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो बेचारा भी क्या करेगा। बाद औरत ऐसा होता है कि इन्हें हद से ज्यादा हर्राफ होता है और बाद लोगों का यह है कि दोस्तों में बैठे तो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मुस्कुरा कर। घर में एक ऐसा मालूम होता है कि कच्चा खाता पक्का खाता, जब बीपी चल जाती है आने के बाद भी उसका खून का दौरान बढ़ जाता है, जानवर बन जाता है, इंसान जाकर हैवान बन जाता है। क्या बात है? तो बाद वक्त ये गलती किसकी तरफ से होती है हम बोल ही नहीं सकते। इस वास्ते ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, बहुत ही नाजुक मसला है। इस वास्ते शरीयत क्या कहती है, मियां बीवी में अल्लाह ने किसी भी एक की तरफ की बात करना नहीं। एक की तरफ की बात करें तो गलत फैसला हो जाता। एक की तरफ की बात नहीं करना, फिर क्या करना, दोनों की तरफ की बात करना, वो भी कौन करना, एक आदमी नहीं करना। एक आदमी बात कर रहा तो क्या होता है, कभी एक आदमी का रुझान किसी एक की तरफ होता है और वो अपनी मोहब्बत की अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर गलत फैसला करता। तो इस्लाम ये कहता है मुख्तार पर उसका भी मजमून आने वाला है कि अगर शोहर और बीवी में अनबन हो जाए तो तरीका बताया गया उसको समझाने का। उधर से 4 बड़े आदमी, इधर से 4 बड़े आदमी मिलकर बैठना, उधर के भी 2-4 बड़े आदमी, इधर के भी 2-4 बड़े आदमी मिलकर बैठना और बाकायदा मीटिंग होना उसके ताल्लुक से। अब उसमें कोई आदमी अगर बेजा अगर किसी की सपोर्ट करने की कोशिश भी करा तो इधर से 4 उधर से 4 आदमी बैठे तो इसके में हो सकता है। अल्लाह ताला 4 जमा 4 किस्म के बनाया तो बाकायदा मीटिंग हो जाना उसके बारे में, फौरन तोड़न पिट्टी करने के बजाय एक मीटिंग करना उसके बारे में। उधर के भी 2-4 आदमी हो, इधर के भी 2-4 आदमी, वो आने वाले कौन है ना,
اس کے خریدے رشتے دار پھپھا ماموں خالو ادھر سے ادھر رشتے دار پہلے آنے میں پورا کیس اسٹڈی کر رہا ہوں چاروں اشاروں کیا بات ہے. اس کے بعد بیٹھ کر جب گفتگو کرے تو کہاں چورے پکڑا جاتا, انہیں بدماشی لگا تو دودھ کا پانی ہوتا ہے, انہیں بدماشی دے دی ایسے کی طرح پسند ہو جاتا. تو بہرحال یہاں پر ایک بات میں اور بھی عرض کر رہا ہوں, اور آج اسی رکوع کے درس پر ہم ختم بھی کر رہے ہیں. آج کے اس حصے میں وقت کافی ہو رہا ہے, ارادہ دو رکوع بیان کر لگا تھا مگر وقت ہو رہا ہے تو اسی پر ہم ختم کر رہے ہیں. یہاں پر ایک دو باتیں عرض کرنے کی ہیں. پہلی بات یہاں پر ایک دو باتیں اور بیان کر کے میں بس ختم کر رہا ہوں آج کے اس درس کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں طلاق کا جو طریقہ ہے وہ کیوں ہے, یہ اس واسطے ہے کہ انسان بہرحال انسان ہے, اس کے جذبات کبھی نہیں مرتے, اس کے احساسات کبھی نہیں مرتے, اس کے فیلنگس کبھی نہیں مرتے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو جنم زندگی بھر نعوذ باللہ جنم کا تصور نہیں ہے. پہلی بات تو ہمارے پاس عمر بھر سمجھے آپ کہ عمر بھر ایک پھیرا ایک جنم کی نمائندگی ہے کہ اللہ رحم کرے. تو ہمارے پاس کیا بتایا گیا کہ زندگی تو ایک ہی بار جب آدمی مرتا ہے تو اس کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ اس کو اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے. اب اگر نکاح ہو گیا ہے اور طبیعت سے انہیں کیا کرنا, یہاں دو باتیں ہیں. دیکھیے دونوں باتیں میں کروں گا, میں ایک طرفہ بات کرنے کے بعد اس کے بعد آج کا درس ختم ہو جائے گا. عزیزان محترم, یہاں پر بات جو عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق کا فائدہ ہے, ایک اس کا نقصان ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں کھٹ پٹ ایسی کھٹ پٹ ہوتی ہے کہ وہ زندگی گزرنے سے بہتر جس کی جگہ وہ ماحول کا سکون ہے. انسان کی زندگی میں سکون بھی تو کسی چیز کا نام ہے, زندگی میں سکون بھی کسی چیز کو کہتے ہیں. وہی نہیں تو گھر جہنم بنا ہوا ہے, نہ ان سے خوش نہ ان سے راضی, تو زبردستی کے ساتھ کبھی نہیں ہوتے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی عمل ہو جائے تو توڑنے کی جلدی مت کرو. اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مباح کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے. اور مردوں کو تعلیم یہ دی گئی کہ اگر ان کی بیویوں سے ان کی عمل ہو جائے تو چاہے کچھ کہہ لے لیکن یہ لفظ نہ کہیں, کیونکہ اس لفظ سے عورت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور کراہیت پیدا ہو جاتی ہے, دل میں کراہیت ہو جاتی ہے, نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہ کہیں کہ اگر تم آئندہ سے کام نکل گے تو میں طلاق دے دوں گا, وہ بات ہی نہ لائے. اسے ایک بات کو چھوڑ کر کیا کہنا ہے کہے. یہ ایک بات اگر کہتا ہے تو عورت کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اس کے بعد ایک ایسی نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کا پھر ادارہ زندگی بھر نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مباح کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے. تب دیکھیے کیا جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا, اس کو مباح بھی کہا پھر ناپسندیدہ بھی کہا. تو مطلب کیا وقت پڑھنے پر اگر ضرورت ہو تو یہ گناہ نہیں ہے, مگر بغیر ضرورت کے کام انجام دینا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. پورے مباح کاموں میں اللہ ٹاپ آف دا لسٹ سب سے زیادہ جو مباح کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے. تو طلاق کے بارے میں دونوں باتیں ہیں. ایک بات تو یہ بعض وقت طلاق ضروری ہو جاتی ہے. کئی ایسی عورتیں ہیں کہ جو بیچارے زندگی بھر گھٹ گھٹ کر زندگی کاٹ رہے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں. اسلام یہ کہتا ہے ایک بار دو بار دو تین بار دو سمجھا رہے جاؤ تمہاری جگہ تم خوش, ہماری جگہ ہم خوش کیا کریں گے. اسلام ایک بالکل فطری مذہب ہے جس میں انسان کے جذبات کا, اس کے خیالات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے. اگر میاں بیوی میں ایسی عمدن ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے تو طلاق بہترین حل ہے, اس کا بیسٹ سولوشن وہی ہے. مگر اب ہے جب دوسرا راستہ نہ ہو تو. لیکن یہ بات بتائیے کہ جہاں تک ہو سکے اس سے بچے. اب سورہ نساء میں وہ مضمون آنے والا ہے آگے چل کر کہ اگر شوہر میں بیوی میں نا اتفاق نہیں ہوئی تو فوراً توڑنے کی بات نہ کرے, بلکہ جہاں تک ہو سکے جوڑنے کی بات کرے. ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کرا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ کئی کو توڑنے کی نوبت تمہاری اس بات پر غور کرے. ادھر کے بڑے لوگ ادھر کے بڑے لوگ مل کر بیٹھے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. سالو ہوگا تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کئی زندگیاں ٹوٹتے بچتی ہیں اس طریقے سے جو قرآن کا جو اصول ہے وہ طریقہ بتایا گیا. کئی گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں. بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے زیادتیاں ہوتی ہیں اور اس طرح بیٹھ کر ادھر کے بڑے لوگ مل کر گفتگو کرتے ہیں جو کچھ ریزن اس کا مقصد سمجھ میں آتا ہے, اس کا سبب سمجھ میں آتا ہے, اس کا ادالہ ہوتا ہے, اور ٹوٹتے ہوئے گھر دوبارہ جڑتے ہیں, آباد ہوتے ہیں. یہ بات اسلام کو بہت پسندیدہ ہے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ طلاق کی اجازت ہے, مگر کب کرنا ہے یہ کام جب کوئی دوسرا راستہ باقی نہ بچے. کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچا, لاسٹ سولوشن ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. ایک بات دوسرے مذاہب میں کیا بتایا گیا کہ طلاق ہوتی ہے ایک بار نکاح ہوگا تو ختم. کنیاں دان کرتے, خیرات میں دے دیتے کہتے اس کو. دان کا مطلب خیرات, لڑکی کی خیرات بھیک میں دے دی اس کو اپنے بھیک میں پہنچ گئے. تو ایسا نہیں ہے اسلام میں کوئی کسی کو دان نہیں دے سکتا. کس کے باپ کی جگہ ہے دان دینے کے لیے؟ ہر انسان کا مالک اللہ ہے, کوئی کسی کو خیرات نہیں کر سکتا. پیدا کرنے والا وہی مالک ہے. تو بتایا گیا کہ اگر دوسرا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تو دوسرے بعض مذاہب کی بنسبت اسلام میں طلاق کے راستے کو کھلا رکھا گیا ہے, اور اس میں اس طرح وسعت دی گئی ہے. بطور خاص انشاءاللہ آئندہ رکوع میں مضامین آنے والے وقت زیارہ ہو, ہم آئندہ میں حصے میں مضمون بیان کریں گے. اگر شوہر کی طرف سے مسلسل زیادتی ہو تو عورت کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ شوہر سے کہے
کہ تیرے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا ہے، کام کر، جو مہر تم نے مجھے دیا ہے میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے کو چھوڑ دے، تیرا مہر کیوں لے لے، میرے کو چھوڑ دے۔ اور شوہر اگر راضی ہو گیا تو اس طرح طلاق ہو جاتی ہے۔ پہل عورت کی طرف سے ہوتی ہے، فائنل تو شوہر ہی کرتا ہے، مگر پہل عورت کی طرف سے ہوتی ہے، مہر معاف ہوتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے ایک حد تک عورت کو بھی حق دیا گیا ہے، ایسا نہیں حدود کر دم توڑ دے، بلکہ اس کو باقاعدہ حق دیا گیا ہے۔ اور یہ تو ایک طرف سے پازیٹو بات ہے کہ جب ضرورت پڑے تو طلاق اس مسئلے کا ہوتا ہے، ایک بات ہوگی۔ اب دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، کیا اسلام نے طلاق کو پسند کیا ہے؟ یہ ویسٹرن کلچر میں ہے، صبح کو نکاح شام کو طلاق، کیا اسلام میں ایسا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ اسلام بیویوں کو کھیتی سے تربیت دیتا ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ نیک صالح اولاد پیدا ہو، اولاد کی تربیت ہو۔ جو کام آج ہم انجام دے رہے ہیں کل کے دن یہی کام ہماری اولاد جانور ہے کیا؟ بس خالی مقصد پورا ہوا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد پورا ہوتا رہنا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ یہ کہ اپنی نسل کو پیچھے چھوڑ کر جانا۔ طلاق ہوئی تو یہ بات کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ باوا ادھر اما ادھر، تو بچوں کا کیا برا حال ہوتا ہے جس میں اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ دوسرا پہلو ہے طلاق کا کہ اس میں ہزار خرابیاں ہیں، جہاں تک ہو سکے اس سے بچنے کی ہی کوشش کرنا چاہیے۔ اور سب سے بہترین سوال تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طلاق کو پسند نہیں فرمایا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو اجازت دی گئی کہ شوہر کو اجازت دی گئی کہ عورت کو مار سکتا ہے، بستر الگ کر، اس کے بعد تو مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، فضربوہن، ایسا بھی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وہ اجازت مجبوری کی حالت میں ہے، وہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے بارے بستہ بھی نہیں رہتا، وہ فطرتوں کی عادتوں کی بات ہے۔ اور جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کیا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کریمہ کو کبھی مارا ہو؟ ایسی کوئی مثال ملتی ہے کیا؟ تو جو کام سنت میں اس میں خیر کہا ہے، بطور مجبوری دوا کے طور پر کہیں کسی ایک بات کی اجازت دی گئی تو خلاف سنت جو کام ہے اس کو شان کے ساتھ کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ بھلائی اور بہتری تو صرف اور صرف سنت میں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور آپ کے اسوہ حسنہ کا تو یہ حال ہے۔ بیویاں تو بیچارے عورتیں نازک ہوتی ہیں، وہ تو نازک عورتوں پر اپنا زور دکھانے والا انہیں کہے گا بڑا بہادر پہلوان ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ مبارک آیا تھا کہ پوری حیات طیبہ میں آپ نے کسی ایک انسان کو بھی مار نہیں ماری، پوری حیات طیبہ میں لائف ٹائم ریکارڈ ہے کہ کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ نمبر ایک، گالی اس لیے نہیں دی کہ جس کو گالی دیتے ہیں اس کا دل دکھتا ہے اس واسطے، اور کبھی کسی کو مارے گے، کبھی کوئی زندگی میں نہیں مارے۔ تو بہرحال اللہ محترم اب آج کل یہ طلاق کا ایک سبب کیا ہے؟ مارکیٹ کی بھی طلاق ہوتی ہے، شوہر بہت مارتا ہے، میں مارا نہیں کھا سکتی، طلاق لے لیں گے راضی ہوں، کہیں بھی مارتا ہے، جانور حیوان ہوگا، میں انسان نہیں ہوں۔ تو بہرحال اللہ محترم عورت کو مارنے کی جو اجازت دی گئی ہے نافرمانی کی حالت میں، اس میں بھی حدود حدود ہے، ہاتھ سے مارنا ہے، لکڑی سے مارنا ہے، وہ بھی ایک آدھ نماز نہیں پڑھی بار بار بولنے کے باوجود تو مارنا ہے، وہ بھی کب جب سیدھی بات سے بات نہیں چلی تو نماز نہیں پڑھی تو انہیں کیا کرتا ہے، اس کا کام نہیں کرے تو مارن کبھی شروع کر دے گا۔ اور اب آج کل تو گہری کے سامنے نکل کر اچھا خاصا بیلنس ہے، جیسے بھی پیسہ سلمان کی چپل کی پورا کے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یہ مضامین ایسے انسان اپنی بدماشی کو کام میں لائے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں بیلنس میں رکھا ہے، مگر انسان ہی شر میں خیر کا پہلو، خیر میں شر کا پہلو نکالتا ہے۔ تو بہرحال یہ موضوع بہت سینسیٹیو موضوع ہے اور زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنا البتہ یہاں میں ضرور کہوں گا، یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کی اشاعت بھی ہوں گی، تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ طلاق کا حق اگر اسلام چھین لیتا تو زندگی جہنم بن جاتی بابا، کیونکہ ادا ہی نہیں ہو رہا ہے، مجبور زندگی گزارنا ہے، تو اسلام ایسی مجبوری کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کو عام کر دیا جائے، بات پر اگر طلاق ہو جائے تو آنے والی نسلوں میں کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا؟ ماں باپ مل کر جب زندگی گزارتے ہیں تو بچوں کی زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے، بچے تو جنت کے پھول ہوتے ہیں، کتنے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کی زندگیوں سے اگر آپ خوشیاں چھین رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ یہ کون سا صحیح طریقہ ہوا؟ اس واسطے خاص طور پر اولاد کی تربیت بہت متاثر ہوتی ہے طلاق کے بعد۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو ہماری بیویوں سے طبیعت نہیں جم رہی ہے، تو بیویوں سے طبیعت نہیں جمی تو کم از کم اولاد کی طبیعت کا تو خیال رکھنا چاہیے، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے طلاق سے بچنا چاہیے۔ البتہ جب کوئی دوسرا راستہ نہ بچے تو پھر اس وقت البتہ اس کی یہ مسئلے بھی کنٹینیو بیان ہوئے انشاءاللہ۔ آئندہ جو نشست ہوں گی ہماری نشست نمبر 24 تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ طلاق کے ساتھ مسئلے بیان ہوں گے، پھر وضاحت وغیرہ کے احکام بھی بیان ہوں گے۔ یہ مسئلے بہت اہم ہیں اور اصلاح معاشرہ کے ضمن میں یہ مسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آج جو ہم درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں 23ویں نشست منعقد ہوئی، اس میں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 28
پڑھا گیا، اس کا ترجمہ عرض کیا گیا، اس کی تفسیر بیان کی گئی، اس سے متعلق نکات و فوائد اور اس سے متعلق چند اہم ترین ضروری مضامین بھی بیان ہوئے۔ اور اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، مسئلہ بیان ہوا۔ اور دوسرا مسئلہ بیان ہوا کہ قسم کھانے کا طریقہ کیا ہے، بار بار پر قسم نہیں کھانا چاہیے، قسم اگر کھا لیے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ مضامین قسم کے مضامین بیان ہوئے۔ اور تیسرا یہ کہ عدت کا مسئلہ بیان ہوا۔ نمبر 4 الا کا مسئلہ بیان ہوا۔ اور اس کے بعد طلاق کا ذکر نکلا اور اس ضمن میں رجعت کرنے کا جو اختیار ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی طلاق کے اور اس قسم کے مضامین کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر گزارے، زندگی اللہ کی امانت سمجھ کر گزارے، اور جو کام کرے اللہ اس کے رسول کی رضا خوشنودی کی نیت سے کرے، چاہے وہ عائلی زندگی ہو، چاہے گھریلو زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو یا ذاتی معاملات میں، زندگی کو خدا کی امانت سمجھ کر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جو جیے، در حقیقت مومن وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم کو صحیح معنوں میں مومن بنائے، مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔